الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الزهق فإن كثرة الزهق تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، میں نے خطبے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت جامع حدیث کو پڑھا ہے مختصر الفاظ، لیکن اس کا مطلب خلاصہ بہت وسیع ہے۔ روایت کو نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 5 باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں، تم میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو ان 5 باتوں کو یاد کرے اور پھر اس پر عمل کرے، دوسروں کو بتلائے اور ان کو اس پر عمل کرائے۔ 4 کام کرنے کی، ایک یہ کہ یاد کریں، خود عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو عمل کرائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا انا یا رسول اللہ، میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام کے لیے تیار ہوں کہ میں اس کو یاد کروں گا، عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں پر وہ 5 باتیں گن کر کے بتلائی۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ ایک ایک جملہ، ایک ایک کلام بہت سارے
فائدے اور بہت سارے خلاصوں کا نچوڑ ہے۔ پہلی بات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام کاموں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہے معمولی جملہ، لیکن اس حدیث پاک کے ذریعے، اس جملے کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات کی وضاحت کر دی، وہ یہ کہ فرائض اور واجبات کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا ہے، حرام کاموں سے رکنے کا ہے۔ نوافل کا درجہ اس کے بعد ہے۔ ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ نوافل میں بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس جملے کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک غلط سوچ، غلط فہمی کو دور فرمایا۔ وہ یہ کہ صرف نوافل یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ نجات کے لیے آدمی کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ اس کی مثال سمجھیں کہ ایک بندہ ایئر کنڈیشن لایا، اے سی لایا اپنے گھر میں، اس کو فٹ کیا، اس کو چالو کیا، لیکن دروازہ اور کھڑکیاں کھول دی تو ٹھنڈی ہوا تو آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف وہ نکلی جا رہی ہے، بلکہ گرم ہوا اندر آ رہی ہے، تب بجائے ٹھنڈک کے اب نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ نوافل کے ذریعے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گناہوں کی کھڑکیاں کھولے ہوئے ہیں، تو گناہوں کی کھڑکیوں کے کھولنے کی وجہ سے اس کو بجائے ٹھنڈک کے اب نقصان ہو رہا ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ دو عورتوں کا ذکر آیا۔ فرمانے لگے کہ ایک عورت وہ ہے جو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ رات بھر نفلیں پڑھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، بہت عبادتوں کو انجام دیتی ہے، لیکن اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کی پڑوسن عورتیں اس سے خوش نہیں ہیں۔ اور ایک دوسری عورت ایسی ہے کہ جو صرف فرائض پر اکتفا کر لیتی ہے، جو ضروری چیزیں ہیں اس کو ادا کر لیتی ہے، لیکن اس کی پڑوسنیں اس سے بہت خوش ہیں۔ تو ان دونوں میں افضل کون؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری عورت، بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ پہلی عورت یہ جہنمی ہے اور دوسری عورت جنتی ہے۔ چاہے وہ کتنی عبادت کر لیں، لیکن اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا نہ چھوڑے تو یہ بہت برے کام کو انجام دے رہی ہے۔ ہم لوگ گھنٹوں نوافل میں لگے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے رہتے ہیں، لیکن مسجد میں آئے، گاڑی کو راستے میں پارک کر دیا تو عبادت سے زیادہ تکلیف وہ پارک کرنے کی ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اتق المحارم، نوافل کو ضرور ادا کریں، لیکن اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسجد میں آ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری مسجد سے جانے کی جو صورت ہے وہ کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی کے بارے میں غلط گمانی اور غلط بیان کر کے نہ نکلے ہو۔
جاتے جاتے کسی نہ کسی کی برائی کر کے جاتے ہیں یا کسی نہ کسی کی طرف اشارہ کر کے جاتے ہیں یا کسی نہ کسی کا غلط خیال دل و دماغ میں لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو غلط خیال کہ یہ تو پڑھتا نہیں تھا اب پڑھتا ہے، شاید یہ کسی گڑبڑ میں پھنسا ہوا ہے یا لوگوں کو دکھلا رہا ہے۔ حضرت نے ایک جملے میں علاج فرما دیا کہ تم کتنی بھی عبادت کر لو، لیکن اگر تم غلط باتوں سے نہیں بچتے تو وہ تمہیں نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ بہت ساری چیزیں ہیں، عبادتیں بہت ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت بہت ہوتی ہے، لیکن بچتے نہیں۔ اسی طریقے پر ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک نوافل میں مشغول ہے، لیکن وہ تجارت کر رہا ہے تو تجارت میں دھوکہ دے رہا ہے، تو تیری ساری دن بھر کی عبادتیں بیکار ہے، وہ کسی بھی کام کی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تو حقوق العباد کو دوسری طرف ضائع کر رہا ہے۔ اسی طرح کسی کے بارے میں غلط گمان کر لینا کہ بندے نے یہ کام کیا ہوگا، یہ غلط گمان اور غلط خیال اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو میدان جہاد میں قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جب حضرت کی مجلس میں بات پہنچی تو عرض کیا کہ وہ آدمی کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں نے اس کو قتل کر دیا اس لیے کہ وہ اوپر کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، وہ منافق نظر آ رہا تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھتا تھا، وہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلا شککت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھ لیا کہ وہ اوپر کلمہ پڑھتا ہے یا دل سے پڑھتا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ایک مجاہد کے بارے میں بھی اس کی معافی نہیں کہ کسی کے بارے میں غلط سوچ اپنے دل میں لا کر رکھ دیں۔ تو ہما شما ہم تم سے تو نوافل کی زیادہ ادائیگی ہو رہی ہے، تو کسی کے بارے میں غلط خیالات نہیں لا سکتے۔ اور عامتاً شیطان مسجدوں میں آ کر کے اسی بات کو دل میں داخل کرتا ہے، نماز پڑھ کے نکل رہا ہے تو کسی نہ کسی کے بارے میں غلط سوچ لے کر کے مسجد سے جا رہا ہے۔ یہ پہلی بات۔ اسی طرح آج کل ہم لوگ سور کھانا، خنزیر کا گوشت کھانا، شراب پینا اس کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزوں کو کوئی حرام نہیں سمجھتا۔ جہاں مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو اس میں ہدایہ جیسی بڑی کتاب جو مسائل کی کتاب ہے، اس میں ایک حصہ حقوق اللہ کا ہے، 4 حصے ہیں، 4 حصوں میں ایک حصہ حقوق اللہ کا ہے، باقی کے 3 حصے حقوق العباد کے ہیں۔ پہلا نمبر خالی حقوق اللہ کا ہے، باقی 2 3 4 اس میں حقوق العباد کو ذکر کیا۔ وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد جو بندے حقوق اللہ ادا کرنے کے بعد غفلت کر رہے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو مٹاتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک آدمی پیسے کما رہا ہے صبح سے لے کر شام تک، اور پیسے کما کر کے اس کو تھیلی میں ڈالے جا رہا ہے، لیکن تھیلی کا نیچے سے سوراخ ہے تو وہ سوراخ کے ذریعے پیسے گرتے جا رہے ہیں۔ تو نوافل تو ادا کرتا جا رہا ہے لیکن نیچے سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دکھنے میں ٹھنگنی تھی، چھوٹی تھی، ہائٹ ان کی کم تھی، یہ ہماری ماں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وسلم کے پاس حضرت سودا کے بارے میں کچھ عرض کر دیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عائشہ سے فرمایا، او عائشہ، تیرا یہ ایک جملہ اگر میٹھے سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندروں کے پانی کو کڑوا کر کے رکھ دے۔
ہمارا روزانہ کا یہ جملہ ہماری اپنی زبانوں سے نکل رہا ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ بھی غلط خیال، غلط گمان نکالے جا رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ نوافل ادا کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اور نفلی روزے رکھ کر کے عبادتیں اتنی کر لیں گے کہ بھرمار ہوگی، ہول سیل میں عبادتیں اس کے پاس ہوگی۔ کل قیامت کے دن جب میدان میں وہ بندہ پہنچے گا تو کچھ حقوق العباد ادا نہ کرنے کی وجہ سے کچھ بندے دوسری طرف کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ تو نے میرے بارے میں یہ غلط گمان کیا تھا، میرا حساب چکتے کر۔ تو ایسے وقت میں یہ ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، جو سب سے زیادہ مالدار تھا وہ سب سے زیادہ غریب بن جائے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نوافل کا نمبر تیسرا ہے، پہلے نمبر پر فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی، اور اب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اتقِ المحارم تکن اعبد الناس، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے رات بھر نفلیں پڑھتے رہیں۔ اللہ کی بندگی کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف دینا بند کر دیں۔ آج ماں بہنیں بھی بہت ساری عبادتوں میں مبتلا رہتی ہیں، عبادتیں کرتی رہتی ہیں، لیکن عبادتوں کے ساتھ ساتھ کوئی مجلس غیبتوں سے خالی نہیں ہے۔ اب تو خاص اور مردوں کی مجلسیں بھی اس سے خالی نہیں ہیں، بلکہ مسجدیں بھی خالی نہیں ہیں۔ حضرت نے یہ بات فرما دی تو یہ پہلا سبق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقِ المحارم تکن اعبد الناس، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آج واٹس ایپ اور فیس بک کا اور ٹویٹر وغیرہ کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے۔ بہت ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں واٹس ایپ پر کوئی میسج آیا تو اس کو بغیر تحقیق کے ہم نے آگے فارورڈ کر دیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک بات بتلائی تھی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات کو پھیلاتا رہے۔ اب کسی کے غلط خیال کے بارے میں کوئی میسج آیا کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا، فلاں بندی نے یہ کام کیا، کوئی تحقیق نہیں، اب آدمی اس کو آگے پھیلائے جا رہا ہے، گناہوں میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ تیری نمازیں ختم، تیرے روزے ختم، تیری قرآن کی تلاوت ختم، تیری ساری عبادتیں ختم۔ اب جتنے فارورڈ کرنے والے ہیں ان تمام پر یہ گناہ لازم ہوگا، کیونکہ وہ بندہ کا حق ضائع ہوا ہے، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ بغیر تحقیق کے نہیں، اگر کوئی میسج آیا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کریں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی گناہوں سے بچاؤ۔ دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی وَرْضَ بِمَا كَسَبَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا ہے، جو قسمت میں ہے، اس پر راضی رہ جاؤ، سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ آج کل ہم بڑے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ غریب سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں مالداروں کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، مالدار لوگ میرے دوست تھے، تو ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے میں صبح شام پریشان رہتا تھا کہ ہمیشہ سب سے زیادہ غمگین میں ہی رہتا تھا، کیونکہ وہ لوگ بڑے اونچا لباس، اچھا کھانا، سب کچھ تھا ان کا۔ پھر میں نے اپنی مجلس بدلی، میں نے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا تو سب سے زیادہ اچھا اور بہتر میں بن گیا،
اور سب سے زیادہ خوش رہنے والا میں بن گیا، اس لیے کہ میں ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتا تھا تو میرے دل میں یہ بات رہتی تھی کہ کب میرے پاس پیسے آئیں گے، نہ ان کے جیسا میں کھاؤں گا پیوں گا۔ اب جب غریبوں کو دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تو ان سے بہتر کھانا ملا ہے۔ حضرت مفتی تقی اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں جس وقت امریکہ پہنچا، امریکہ پہنچنے کے بعد ایک بازار کی طرف میرا میزبان مجھے لے گیا اور مجھے کہنے لگا یہ دنیا کا سب سے مہنگا بازار ہے، اس میں ایک موزے $200 $2000 $20000 کے ملتے موزے اور سوٹ وغیرہ، اتنا مہنگا بازار۔ تو وہ بندہ مجھے بازار لے گیا، میں نے یہ تمام چیزیں دیکھی، بلکہ ایک دکان میں تو یہ سنا کہ اگر کوئی بندہ اس دکان میں وہ کپڑے جو پہننے ہیں کسی بندے کو تو اس کو پہلے سے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے کہ وہ بندہ جو کھڑا ہے وہ کپڑے بتلائے گا کہ کون سے کپڑے تمہارے جسم پر اچھے لگتے ہیں، وہ بتلانے کے $10,000، خالی وہ بتلائے گا کہ یہ کپڑے آپ خریدو، مشورے کے $10,000۔ تو میں نے کہا عجیب، تو انگلینڈ کا جو رانی تھی اس کا بیٹا تھا تو اس نے بھی اپوائنٹمنٹ لیا تو اس کو بھی 2 مہینے کے بعد کا اپوائنٹمنٹ ملا، تو وہ پریشان تھا کہ کب 2 مہینے پورے ہوں گے، نہ میرے جسم کے مطابق وہ کپڑے بتلائے گا، تو کتنا مہنگا بازار ہوگا۔ اب یہ میں نے دیکھا، اور اس سے 2 میل کے فاصلے پر میں نے دیکھا کہ کچھ ٹرکیں آ رہی ہے اور آنے کے بعد اس سے کچھ مزدور وہ خالی کر رہے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو وہیں سے کمبل کھینچ کر کے وہ لوگ رات کو سو جاتے ہیں اطمینان کے ساتھ۔ تو میں نے ایک طرف یہ منظر بھی دیکھا، نے دوسری طرف 2 میل کے فاصلے پر یہ منظر بھی دیکھا۔ اگر یہ میں دیکھتا رہوں تو کبھی زندگی میں مجھے سکون نہیں ملے گا، اور اگر میں ٹرکوں والوں کو دیکھوں گا تو کبھی میری زندگی سے سکون ختم نہیں ہوگا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، کہ تم اللہ رب العالمین نے جو رزق دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ مالدار تم بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ آدمی پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے رزق کے بارے میں سوچتا ہے الگ الگ قسمیں، حالانکہ رزق یہ رب العالمین کا عطیہ ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اللہ دیتا ہے۔ تو آج کل ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اب جو چیز ہمیں کرنی تھی وہ چیز ہم نے اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ نے کہا کہ تم عبادتیں کرو، تم مجھے یاد کرو، میری اطاعت کرو، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، تو یہ چیز ہم نے اللہ کے حوالے کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی تھی کہ بندہ تیرا تو کام کیا کر، میں تجھے رزق پہنچایا کروں گا، رزق میرے ذمہ ہے، تو یہ ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر لے لی، تو کام بدل گیا۔ جو کام مجھ سے ہو نہیں سکتا اور میں اس کو کرنے جاؤں گا تو تکلیف یقینی طور پر مجھے ہونے والی۔ چپڑاسی کو آپ بٹھا دیں، پٹاوارے کو آپ بٹھلا دیں کلیکٹر کی سیٹ پر تو وہ پریشان ہو جائیں گا، کہاں دستخط کرنے کی، کیا کرنے کا، کون سا کام مجھے پاس کرنے کا، نہیں کرنے کا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ اور وہ کلیکٹر وہاں پریشان ہوگا کہ اب یہ رجسٹر میں یہاں سے وہاں یہاں لے کر دھکے کھاتا رہوں تو یہ تو مجھ سے ہونے والا نہیں ہے، تو دونوں پریشان۔ اور بندہ حقیقی معنوں میں اپنا مقصد سمجھ لے کہ رزق کا مسئلہ میرے رب کے پاس ہے تو وہ بندہ کبھی پریشان، میرا مسئلہ ہے، میرے رب نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیرا مسئلہ تو عبادت کا ہے، رہا روزی کا مسئلہ تو کوشش کر، میں تجھے بھوکا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ چیزیں تو میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جس میں 5 باتوں کا ذکر ہے، 2 باتیں ہوئی۔ پہلی بات کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ، عبادتیں ضرور کرو، نوافل پڑھتے رہو، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف، اپنے محلے والوں کو تکلیف۔ راستے میں کتنے بڑی عبادت کرتے ہیں لیکن گھر سے باہر کچرا پھینک دیا،
پڑوسیوں کو پانی سے تکلیف پہنچا دی، یا پڑوسی کے آگے کچرا ڈال دیا، کیلے کا چھلکا ڈال دیا، راستے میں پتھر پھینک دیا، یہ ساری چیزیں آپ کے ہماری نفل عبادتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تکن عبدنا، مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر کے کسی مصلی کو کچھ کہہ دیا، کسی کے بارے میں غلط خیال کر لیا، کسی کو کچھ کہا کہ تو کیا کرتا ہے، یہ کسی کو حق نہیں ہے کسی مصلی کو اللہ کے گھر میں کچھ کہنے کی اس کی طرف، بلکہ کوئی مالدار بھی مسجد میں آ گیا نہ کوئی غریب پہلی صف میں آ کر کے بیٹھ گیا تو بادشاہ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو اٹھا دے۔ تو ہم کسی مسجد میں اگر کسی بندے نے کسی مصلی کی طرف دیکھا اور اس کو غلط خیال سے دیکھا نے وہ مصلی نے نماز چھوڑ دی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی، ساری زندگی کی عبادتیں نمازیں بیکار۔ یہ بہت ساری چیزیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ غلط خیالات اپنے دل و دماغ سے، پیار محبت کے ساتھ رہنا یہ اسلام کا شیوا ہے، اسلام نے سکھایا ہے، اس طریقے پر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ، اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔